سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک و عظیم سلطانک اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ آل عمران ہے، آیت نمبر 185 185۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، یعنی موت تو ایک دن آ کر رہنی ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور تم کو تمہارے اعمال کا پورا بدلہ تو قیامت کے دن ہی دیا جائے گا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، اور جو کوئی بچا لیا گیا جہنم سے اور داخل کر دیا گیا جنت میں تو وہ کامیاب ہو گیا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور یہ دنیا کی زندگی تو اس کے سوا کچھ نہیں کہ یہ صرف دھوکے کا سامان ہے۔ رب کریم اس آیت میں فرماتا ہے کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اس آیت میں یہود اور منکرین حق کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ وہ دن آنے والا ہے جب تمہیں موت کا پیالہ پینا ہوگا اور اپنے کیے کی سزا بھگتنی ہوگی۔ دوسری طرف مسلمانوں کے لیے اس آیت میں تسلی ہے جو قبول اسلام کے بعد اپنوں اور بیگانوں کے مظالم کا نشانہ بنتے رہے۔ رب کریم انہیں فرما رہا ہے، گھبراؤ نہیں، حق کے لیے زندگی کے 4 دن جیسے گزرتے ہیں گزار لو۔ وہ دن آنے والا ہے جب حق پرستوں کو ان کے تمام تر نیکیوں کا اور تحمل اور برداشت کا اور صبر کا پورا اجر ملے گا۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تو قیامت کا دن ہی ایسا دن ہے جب ہر ایک کو، جب مجرم کو اس کے جرم کی پوری سزا اور حق پرستوں کو ان کی نیکی کی پوری جزا ملے گی۔ یہ دنیا اجر ملنے کی جگہ نہیں ہے، یہاں تو کسی عمل کا پورا حساب لیا ہی نہیں جا سکتا۔ آپ دینا بھی چاہیں تو نہیں دے سکتے۔ مثلا ایک جج ہے، اس کے سامنے قتل کا ایک مجرم کھڑا ہے جس نے 1 قتل کیا ہے، جج اسے قتل کے بدلے میں پھانسی کی سزا دے گا۔ اب دوسرا مجرم آتا ہے جس نے 100 قتل کیے ہیں اور اعتراف بھی کر لیا ہے، اسے بھی وہ پھانسی کی سزا دے گا۔ اب 1 قتل پر بھی وہی پھانسی کی سزا اور 100 قتل پر بھی وہی پھانسی کی سزا۔ معلوم ہوا کہ یہاں تو ہم پوری سزا دے ہی نہیں سکتے، کیونکہ یہ دنیا دارالعمل ہے، دارالجزا نہیں ہے۔ دارالجزا تو آخرت ہے جہاں پورا حساب کتاب ہوگا۔ دنیا میں ممکن ہے کہ تھوڑا سا بدلہ ملے اور جزوی سزا ملے، اور بعض اوقات دنیا میں جزوی سزا ملتی ہے، اور عالم برزخ میں بھی یعنی قبر میں بھی اس سزا یا جزا کا نمونہ دکھا دیا جاتا ہے، مگر وہ بھی جزوی جزا یا سزا ہوتی ہے۔ پورا بدلہ صرف قیامت کے دن ہی ملے گا۔ رب کریم ان تمام تر گناہ گاروں کو، جنہوں نے حق پرستوں کے راستے میں کانٹے بچھائے، جنہوں نے حق پرستوں کو انگاروں پر لٹایا، کانٹوں پر گھسیٹا، اللہ تعالیٰ انہیں یہ سزا دے گا، اور جنہوں نے ناحق کسی جان کو قتل کیا اور جو حق پرستوں کے راستے میں کھڑے رہے، اللہ تعالیٰ انہیں قیامت کے دن پوری سزا دینے پر قادر ہے۔ جہنم میں جب ان کا جسم جل جائے گا تو نئی جلد بنائی جائے گی، اور دوبارہ سے عذاب کا دوبارہ سلسلہ وہی شروع ہوگا۔ پھر وہ جسم جل جائے گا تو نئی جلد اور بنا دی جائے گی، اس طرح وہ بار جلتے رہیں گے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، رب کریم نیکی کی پوری جزا قیامت کے دن دے گا اور بدی کی پوری سزا قیامت کے دن دے گا۔ اور ہر نفس کو، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے جو دنیا میں باقی رہنے والی ہے۔ ہم سورۃ الرحمن میں پڑھتے ہیں، کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، اس زمین پر جتنے بھی ہیں فانی ہیں، صرف رب کریم کا چہرہ باقی رہنے والا ہے جو بزرگی والا اور انعام والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا ہر ظالم نے بھی مرنا ہے اور ہر مظلوم نے بھی مرنا ہے،
حق کا انکار کرنے والوں نے بھی مر کر رب کریم کے سامنے حاضر ہونا ہے، اور حق کے پرستاروں نے بھی اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد رب کریم کے سامنے ظاہر ہونا ہے۔ یعنی موت ایک حقیقت ہے، تو صاحب عقل وہی ہے جو ہر لمحہ موت کو یاد رکھے، اپنی موت سے پہلے موت کی تیاری کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے کہ آؤ دنیا کی لذتوں کو توڑنے والی موت کی باتوں کا ذکر کریں۔ ہم میں سے کوئی جب موت کی بات کا ذکر کرتا ہے ہم کہتے ہیں ڈراؤ نہیں، چپ ہو جاؤ، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ ہر لمحہ موت کو یاد رکھنا جو ہے وہ موت کی حقیقت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا بھلا شہیدوں کے ساتھ بھی کوئی اٹھایا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں، جو ایک دن میں 20 مرتبہ موت کو یاد کرے۔ 20 مرتبہ موت کو یاد کرنے سے مراد کثرت سے اپنی موت کو یاد رکھنا ہے۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے جو ٹالی نہیں جا سکتی۔ دانش مندی یہی ہے کہ ہمیں خود کو بھی اور اپنے گھر والوں کو اور اپنے بچوں کو ان مواقع کی تعلیم دینی ہے تاکہ دنیا سے جاتے وقت جب ہم بھی دنیا سے جائیں تو کوئی خلاف سنت کام نہ ہو۔ صحیح مسلم میں حدیث مبارکہ ہے، حضرت سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے مرنے والوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کیا کرو، یعنی ان کے قریب کلمہ طیبہ کا ورد جاری رکھا کرو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ اپنے مرنے والوں کے پاس یاسین سورت پڑھا کرو، یعنی قریب المرگ کے پاس یاسین سورت پڑھا کرو۔ مرنے کے بعد جب تک میت کو غسل نہ دیا جائے اس کے پاس بیٹھ کر قرآن شریف نہ پڑھا جائے، اور میت کے پاس حالت جنابت والی عورت یا مرد اور حیض و نفاس والی عورت جو ہے وہ میت کے قریب نہ بیٹھے۔ اگر غسل کی حاجت ہو تو فوراً پاک ہو جائے، اور ننگے سر میت کے قریب نہیں بیٹھنا چاہیے کیونکہ اللہ کے فرشتے وہاں موجود ہوتے ہیں۔ مرنے والے پر جب چادر ڈالی جائے تو پڑھا جائے بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ اور اللہ کے رسول کی ملت پر۔ سنن ابو داؤد میں حدیث مبارکہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے مرنے والوں کی خوبیاں بیان کرو اور برائیوں سے زبان بند رکھو۔ دکھ کے ان لمحوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کو اس آیت کی صورت میں وہ چیز دی گئی ہے جو اور کسی کو نہیں دی گئی۔ دکھ کے لمحوں میں یہ پڑھنا دل کو تقویت اور ڈھارس دیتا ہے۔ سنن ابو داؤد میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب میت کو دفنا لیتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے اللہم ثبتہ بالقول الثابت کما ثبتہ فی الدنیا، اے اللہ تعالیٰ اسے کلمہ طیبہ پر ثابت قدم رکھنا جس طرح تو نے اسے کلمہ طیبہ پر دنیا میں ثابت قدم رکھا۔ موت کے وقت چیخنے چلانے اور بین و ماتم کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ حدیث مبارکہ ہے کہ جو منہ پر تماچے مارے، گریبان پھاڑے اور جاہلیت کی طرح بین کرے، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور صحیح بخاری میں فرمان نبوی ہے کہ جس پر نوحہ کیا جائے اس پر نوحہ کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب میت کو دفنا کر فارغ ہوتے تو قبر پر ٹھہر جاتے اور فرماتے کہ اپنے بھائی کے لیے بخشش کی دعا مانگو اور اس کے لیے منکر نکیر سے سوالوں پر ثابت قدمی کی دعا کرو، اس لیے کہ اب اس سے سوال کیا جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم لوگ قبر میں ایسے آزمائے جاؤ گے جیسے دجال کے فتنے سے آزمائے جاؤ گے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محفل مبارک میں تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے والدین کی موت ہو اور ان کو دفنایا جائے تو دفنانے کے بعد ان کی قبر کے قریب بیٹھ کر اللہ پاک کا ذکر اتنی دیر تک کیا جائے جتنی دیر میں اونٹ ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم ہوتا ہے۔
کیونکہ جب دفنایا جائے تو میت اس طرح پریشان ہوتی ہے جس طرح آدمی سمندر کی لہروں میں ڈوب کر پریشان ہوتا ہے۔ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو میت خوش ہو جاتی ہے کہ میری اولاد نے میرا حق ادا کر دیا ہے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ سب حدیثوں سے بہتر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب، سب طریقوں سے بہتر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ، اور سب کاموں میں برا کام دین میں نیا کام نکالنا ہے، یعنی بدعت، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ دین کے علم سے لا علمی کی وجہ سے غم کے اس مواقع پر ہم بہت سی ایسی رسومات کا شکار ہو گئے ہیں کہ ہم نے اسے دین کا حصہ سمجھ کر فرض سمجھ لیا ہے۔ میت کے ایصال ثواب کے لیے بہت سے خلاف سنت کام کیے جاتے ہیں، اور اس سلسلے میں ہم افراط و تفرید کا شکار ہو گئے ہیں۔ کچھ لوگ ایصال ثواب کے خود ساختہ رسومات میں اتنا آگے بڑھ گئے ہیں کہ انہوں نے اسے دین بنا لیا ہے، اور کچھ لوگ اتنا پیچھے ہٹے ہیں کہ ایصال ثواب کے مرنے کے بعد ایصال ثواب کے تمام طریقوں کے انکاری ہو گئے ہیں۔ غم کے اس موقع پر جو بھی عمل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں کیا جائے گا وہ یقیناً ثواب کا باعث ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری چھوڑی ہوئی سنت کو زندہ کیا اسے 100 شہیدوں کا ثواب ہے، اور موت کے مواقع ہی ایسے مواقع ہیں جس میں ہم نے بہت سی خود ساختہ رسومات کو دین کا حصہ بنا کر ہم سنت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت دور ہو گئے ہیں۔ ہمیں دین اسلام کے علم سے آگاہی حاصل کرنی چاہیے۔ ہمیں احادیث مبارکہ اور قرآن پاک کی روشنی میں دیکھنا چاہیے کہ ان مواقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا حکم ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا سنت ہے۔ جب ہم دین کے علم سے آگاہ ہوتے ہیں تو ہم جانتے ہیں کہ مخصوص دنوں میں مخصوص اوقات میں مخصوص انتظامات کے ساتھ مرنے والے کے گھر جمع ہونا، جیسے کل جمعراتیں، چہلم اور برسی کا نام جسے دیا گیا ہے، اور بڑے بڑے کھانوں کا اہتمام کرنا، اور یہ دیکھے اور سوچے بغیر کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان مواقعوں پر ایسا کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری ترین زوجہ خدیجۃ الکبریٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں وفات پا گئیں۔ وہ پیاری ترین زوجہ جنہوں نے اپنی زندگی دین اسلام کے لیے وقف کر دی، اپنی تمام دولت دین اسلام پر قربان کی، اور ہر دکھ کے موقع پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بہت مضبوط سہارا رہیں۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں انہوں نے وفات پائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد 13 سال تک حیات رہے۔ اگر یہ تمام چیزیں ضروری ہوتی تو کیا آپ اپنی پیاری ترین زوجہ خدیجۃ الکبریٰ کے کل جمعراتیں اور چہلم نہ کرتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 بیٹیوں نے وفات پائی۔ ہمیں سیرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایصال ثواب کے یہ مخصوص طریقے ہمیں کہیں بھی ڈھونڈنے سے نہیں ملتے۔ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قبر میں میت کی مثال ڈوبنے والے کی اور فریاد کرنے والے کی طرح ہوتی ہے۔ قبر میں میت کی مثال ڈوبنے والے اور فریاد کرنے والے کی طرح ہوتی ہے، جو اپنے ماں باپ، بھائی اور اپنے دوستوں کی دعا کا منتظر رہتا ہے۔ جب وہ اسے دعا پہنچتی ہے تو اسے وہ دنیا جہان کی ہر چیز سے زیادہ محبوب ہوتی ہے۔ بے شک دنیا کی دعا سے مرنے والوں کو، اہل قبور کو پہاڑوں کے برابر اللہ تعالیٰ اجر عطا فرماتا ہے۔ مرنے والوں کے لیے زندوں کی طرف سے بہترین تحفہ دعائے مغفرت ہے، یعنی ہم جانے والوں کے لیے 5 وقت کی نماز میں اور ہر وقت ان کے لیے جو دعائے مغفرت بھیجتے ہیں، اللہ کے حضور ان کی بخشش کی دعا کرتے ہیں، وہ ان کے لیے سب سے بڑا تحفہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ایصال ثواب کے کچھ وہ طریقے ہیں جو احادیث مبارکہ سے بالکل ثابت ہیں۔ ان طریقوں سے مرنے والے کو ثواب پہنچتا ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، میری ماں وفات پا گئی ہے،
اور کوئی وصیت نہ کر سکی۔ اگر بول سکتی تو صدقہ کرنے کا کہتی۔ کیا میں اب صدقہ کروں تو انہیں اجر ملے گا اور مجھے بھی اجر ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ تو اس نے اپنی ماں کی طرف سے صدقہ کیا، یعنی یہ اس کا ثواب پہنچتا ہے، لیکن وہ جب بھی کیا جائے، زندگی میں ہر روز کیا جائے، ہر مہینے کیا جائے، ہر سال کیا جائے، پوری زندگی کیا جائے، لیکن ان مخصوص دنوں میں جنہیں مخصوص نام دیے گئے ہیں، کسی حدیث مبارکہ سے ان سے ثواب پہنچنا ثابت نہیں ہے۔ صدقہ و خیرات کا ثواب پہنچتا ہے جب بھی کیا جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرا باپ فوت ہو گیا ہے اور کوئی وصیت بھی نہ کر سکا، اگر میں اس کی طرف سے خیرات کروں تو کیا یہ اس کی کوتاہیوں کا کفارہ ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور مستند احادیث سے ہمیں ثابت ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ مرنے کے بعد مرنے والے کے اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، مگر 3 چیزوں کا ثواب مرنے والے کو برابر ملتا رہتا ہے۔ پہلا، صدقہ جاریہ۔ مسند احمد میں حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کی والدہ وفات پا گئیں، تو سعد رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، میری ماں وفات پا گئی ہے، میں ان کی طرف سے خیرات کر سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ عرض کیا، کون سی خیرات بہتر رہے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پانی پلانے کا انتظام۔ صدقہ جاریہ میں عوامی بھلائی کے کام ہیں، سکول کھولنا، ہسپتال بنانا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا، یہ وہ تمام چیزیں ہیں جس کا ثواب مرنے والے کو برابر ملتا رہتا ہے۔ اور دوسرا ہے نفع پہنچانے والا علم، جس کا ثواب مرنے والے کو برابر اس کے جانے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے۔ مرنے والا اگر اپنی زندگی میں بے علموں کو علم سکھا گیا ہے تو یہ اس کے لیے صدقہ جاریہ ہے، جس کا ثواب مرنے کے بعد بھی اسے برابر پہنچتا رہتا ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث مبارکہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حصول علم کے راستے پر چلنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ اور تیسری چیز جس کا ثواب مرنے والے کو مرنے کے بعد برابر ملتا رہتا ہے، وہ اس کی نیک اولاد ہے۔ ہمارا سرمایہ ہماری فیکٹریاں اور کارخانے نہیں ہیں، وہ تو تیسرے دن ورثہ میں تقسیم کر دیے جاتے ہیں۔ ہمارا سرمایہ تو وہ نیک اولاد ہے جو ہم مرنے کے بعد چھوڑ جاتے ہیں۔ تو نیک اولاد کے اچھے اعمال کا ثواب، چاہے وہ اچھا عمل وہ اپنے لیے کر رہا ہے، اور وہ اچھا عمل جب کرتا ہے تو بغیر نیت کیے بھی اس کا ثواب اس کے والدین کو بھی ملتا ہے۔ تو نیک عمل کا ثواب، اچھی اولاد کو نیک عمل کا ثواب اس سے نیک اولاد کو بھی ملتا ہے اور اس کے والدین کو بھی خود بخود مل جاتا ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص فوت ہو جائے اور اس پر فرض روزے رکھنے باقی ہیں تو اس کے وارث جو ہیں وہ اس کے باقی روزے رکھیں۔ یہ صحیح بخاری میں ہے۔ اس کے علاوہ میت کے ذمے اگر قرض ہے تو اس کا قرض اتارنا، اگر اس نے حج کی نظر مانی ہوئی ہے تو اس کا حج بدل ادا کرنا، اس کی طرف سے حج کرنا، اس کے ذمے اگر فرض روزے ہیں تو ان روزوں کو رکھنا ورثاء کا فرض ہے، اس کا ثواب میت کو ملتا ہے۔ تو مستند احادیث سے ثابت ہے کہ مرنے والوں کے لیے خلوص نیت سے جس وقت بھی صدقہ و خیرات کیا جائے، ان کے لیے دعائے مغفرت کی جائے اور ان کے لیے صدقہ جاریہ کے کام کیے جائیں تو مرنے والوں کو اس کا ثواب برابر ملتا ہے۔ مگر وہ رسومات جسے ہم نے خود ساختہ رسومات کے طور پر بالکل لازم کر دیا گیا ہے، اس کا ثبوت جو ہے وہ احادیث مبارکہ اور سیرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیں نہیں ملتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے احکام کے مطابق اور سنت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق زندگی گزارنے اور مرنے والوں کے لیے بھی نیک عمل بھیجنے کی سنت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آیت نمبر 185 ہی میں آگے فرمایا گیا ہے، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو اس دن
آگ سے روکا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا، یعنی آگ میں ڈالے بغیر جنت میں جو داخل کیا گیا، حقیقت یہی ہے کہ وہی شخص کامیاب ہے۔ ہم کامیابی جس چیز کو بھی سمجھیں یہ ہمارے خود ساختہ اپنے خیالات ہیں۔ اصل کامیابی تو وہ ہے جسے رب کریم فرما رہا ہے کہ یہ ہے کامیابی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا میں جو تاج و تخت کا مالک ہے، جو بنگلوں کا مالک ہے، جو کوٹھیوں اور شان شوکت اور اعلیٰ عہدے کا مالک ہے، شاید وہ کامیاب ہے، لیکن رب کریم فرما رہا ہے کہ جو اس دن دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر لیا گیا، وہ ہے حقیقت میں کامیاب۔ تو یہاں رب کریم فرما رہا ہے کہ اصل کامیابی یہ ہے، اور یہ کامیابی حقیقی کامیابی ہے، دائمی اور ابدی زندگی کی کامیابی۔ اس کامیابی کو کیسے حاصل کیا جائے؟ رب کریم نے خود قرآن پاک میں فرمایا، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ جو زندگی میں ہر قدم پر قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا رہا اور اس نے اپنے نفس کی خواہشات کو قابو میں رکھا، اپنے نفس کو برے کاموں سے روکا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو پھر اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ جنت ہے۔ اب جنت میں جگہ کیسے ملے گی؟ اپنے نفس کو احکام الہی کے تابع کر کے۔ جنت میں جگہ کیسے ملے گی؟ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہماری رہنمائی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جس نے اپنے نفس کو میری سنت کے تابع کر دیا۔ تو نفس کی خواہشات کو پورا کرنے سے رب کریم منع نہیں فرما رہا، لیکن نفس کی خواہشات کو سنت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق پورا کرنے سے رب کریم اس کی ہدایت دے رہا ہے کہ اس طرح تم دوزخ سے بچ جاؤ گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پوچھا، یا رسول اللہ جنت کتنی دور ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 2 قدم پر۔ پہلا قدم نفس پر رکھو، دوسرا قدم جنت میں ہوگا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور فرمایا، یا رسول اللہ، ہم نے جنت کو تکالیف، پریشانیوں، محنت، مشقت اور آزمائشوں اور امتحانوں سے ڈھانپ دیا ہے، اور جہنم کو ہم نے ڈھانپ دیا ہے عیش و عشرت سے، لذت و آرام سے اور جرائم سے۔ اب جو چاہتا ہے کہ اس کی موت میٹھی اور آسان ہو، زندگی میں اسے نفس کی خواہشات کی قربانیاں دینی ہوں گی۔ نفس کو شیطان کی ترغیبات سے ہٹا کر مشقتوں، محنتوں، تلخیوں کا عادی بنانا ہوگا، امتحانات اور آزمائشوں کے لیے تیار کرنا ہوگا، تو اس کی موت اتنی میٹھی اور نرم ہوگی۔ اگر زندگی کو نفس کے تابع کر دیا، شیطان کی راہوں پر چل پڑے، رنگ رلیوں میں زندگی گزری، تو موت بہت تلخ اور مشکل ہوگی۔ موت تو وہ ہے کہ آنکھ بند ہوتے ہی قبر کی پہلی منزل میں پتہ چل جاتا ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ آیت نمبر 185 کا یہ آخری حصہ ہے کہ آنکھ بند ہوتے ہی قبر کی منزلوں میں پہلی منزل پر پتہ چل جاتا ہے کہ دنیا کی زندگی تو دھوکے کے گھر کے سوا کچھ نہیں ہے۔ ہم زندگی میں نفس کی اتنی پوجا کرتے ہیں، نفس کی خواہشوں کے اتنے تابع ہو جاتے ہیں کہ فجر کی نماز کے لیے اٹھنا ہی مشکل لگتا ہے۔ دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ اولاد کا مستقبل بناتے بناتے، انہیں اعلیٰ ڈگریوں سے مزین کرتے کرتے ہمیں خیال ہی نہیں رہتا کہ زندگی ختم ہو جاتی ہے، اور ہم خوش ہوتے ہیں کہ بچوں کا کیریئر بن گیا ہے۔ قبر کے گڑھے میں کسے یاد آئے گا کہ اچھا کیا کہ بچوں کا کیریئر بنا لیا، اچھا کیا کہ زندگی کو انجوائے کر لیا؟ نہیں، قبر کے گڑھے میں جاتے ہی پہلی منزل پر پتہ چل جائے گا، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ دنیا کی زندگی دھوکے کے گھر کے سوا کچھ نہیں ہے۔ دنیا کی زندگی حقیقت کیا ہے؟ آخرت کی تیاری کے لیے دی گئی ہے۔ رب زندگی جینے سے منع نہیں فرماتا، زندگی جیو، تمہارے لیے، تمہیں ہی تو دی ہے، مگر اللہ تعالیٰ کی قائم کردہ حدوں کو نہ پھلانگو۔ اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی حدوں کے اندر رہ کر زندگی جیو۔ بس جہاں اللہ تعالیٰ کی حد آ گئی، قدم روک دو، یہی دین ہے۔ مومن اللہ کی بنائی حد سے آگے نہیں بڑھتا۔ مقصد حیات زندگی اور دنیا نہیں ہے، مقصد حیات اس دائمی زندگی کی تیاری ہے۔ اگر ہم نفس کو خیر کے کاموں میں مصروف نہیں رکھیں گے تو نفس ہمیں شر کے کاموں میں مصروف رکھ دے گا۔
اس لیے خیر کے کاموں میں ہر لمحہ جنت کی تیاری کرنی ہے۔ ہمیں سوچنا ہے کہ آج سارا دن میں نے کس کندھے کے فرشتے کو مصروف رکھا ہے، کیا دائیں کندھے کے فرشتے کو یا بائیں کندھے کے فرشتے کو۔ یقین جانیے ہمارا ہر لمحہ، ہماری ہر کوشش، ہماری ہر سوچ، ہمارا ہر عمل، ہمارا ہر قدم یا تو جنت کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے یا دوزخ کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے۔ ہمارا سارا دن یا اللہ کے فرشتوں، رحمان کے فرشتوں کے ساتھ گزرتا ہے یا شیطان کے ایجنٹوں کے ساتھ گزرتا ہے۔ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کس راستے پر چل رہے ہیں۔ ہم نہیں جانتے کہ کون سی چیز ہمیں جنت میں لے جائے گی۔ ممکن ہے کبھی رات کی تنہائی میں خوف الہی میں بہایا ہوا ایک آنسو، ممکن ہے کوئی ایک مسکراہٹ جو اللہ کی رضا کے لیے صدقہ سمجھ کر ہماری لبوں پر آئی ہو، ممکن ہے کوئی ایک اچھی بات جو ہمارے لبوں سے نکلی ہو اور دوسروں کی زندگیوں کا رخ اس نے موڑ دیا ہو، ممکن ہے کوئی صدقہ جو اخلاص نیت سے کیا گیا ہو، ممکن ہے کوئی ایک آیت کی تلاوت جو دلوں کا زنگ اتار دے، ممکن ہے اخلاص نیت سے کی ہوئی کسی بھی تسبیح کا ایک دانہ یا قلب سلیم کی بنا پر۔ ممکن ہے ان میں سے کوئی چیز ہمیں جنت میں لے جائے، لیکن مومن ان تمام چیزوں کو جمع کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے کہ جانے کون سی چیز اسے جنت میں لے جائے، کیونکہ حقیقی کامیابی تو یہی ہے کہ جو دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر لیا گیا۔ حقیقی کامیابی یہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں زندگی کی حقیقی کامیابی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آیت نمبر 186 ہے اس کے بعد 186، لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، البتہ تم ضرور آزمائے جاؤ گے اپنے مالوں میں اور اپنی جانوں میں۔ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، اور البتہ تم ضرور سنو گے ان لوگوں سے جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی ہے، اور ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا بہت سی اذیت والی باتیں سنو گے۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اور اگر تم صبر کرو اور تم تقویٰ کرو تو بے شک یہ بہت عزم والے کاموں میں سے ہے۔ اس آیت میں رب کریم مسلمانوں کو بتا رہا ہے کہ اے مسلمانوں، تمہیں لازماً آزمایا جائے گا، مالوں میں بھی اور تمہاری جانوں میں بھی۔ اور یہی مضمون ہم دیکھتے ہیں سورۃ بقرہ میں آیت نمبر 155 میں 155 میں یہی مضمون آیا ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور ضرور تم آزمائے جاؤ گے کچھ کسی حد تک خوف سے، بھوک سے، اور مالوں اور جانوں کے نقصان اور پھلوں کے نقصان سے، اور خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ الذین اذا اصابتہم مصیبۃ، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جب انہیں اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آتی ہے تو وہ کہتے ہیں وَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، تو وہ اس پر دکھی نہیں ہوتے بلکہ کہتے ہیں کہ سب کچھ اللہ کا ہے اور ہم بھی اسی کی طرف جانے والے ہیں۔ رب فرما رہا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں اور اللہ تعالیٰ کی برکتیں ہیں، واولئک هم المہتدون، اور یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں۔ تو رب کریم یہاں مسلمانوں سے فرما رہا ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کہنا اور جنت حاصل کرنا یہ راستہ کوئی پھولوں کی سٹیج نہیں ہے، یہ کانٹوں بھرا راستہ ہے۔ ایسا نہیں کہ تم نے کلمہ لا الہ الا اللہ کہا اور تم اپنے ٹھنڈے ٹھنڈے یک بستہ کمروں میں بیٹھے ہوئے اور صرف 5 وقت کی نمازیں پڑھتے ہوئے تم جنت میں پہنچ جاؤ گے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، یوں ہی جنت نہیں مل جاتی، اس کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں، امتحانات سے گزرنا پڑتا ہے، آزمائشیں آتی ہیں۔ مومن کا امتحان ضرور لیا جاتا ہے، کبھی جانی، کبھی مالی، کبھی اہل و عیال میں سے، اور کبھی کسی اور طرح۔ اور یہ آزمائش جو ہوتی ہے یہ دینداری کے پیمانے سے ہوتی ہے۔ اعلیٰ ترین دینداروں کی آزمائش زیادہ سخت ہوتی ہے اور کمزور دین والوں کی آزمائش کچھ کم ہوتی ہے۔ یہ آیت اصل میں جنگ بدر سے پہلے نازل ہوئی تھی۔ اب اس آیت کو یہاں رکھنے سے غرض یہ ہے کہ مسلمان کفار اور منافقین کی گستاخیوں اور شرارتوں کی وجہ سے زیادہ طیش میں نہ آئیں اور صبر و استقرار سے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، کیونکہ مومن کو ضرور آزمایا جاتا ہے، بغیر آزمائے جنت میں نہیں داخل کیا جاتا۔
اور رب کریم فرماتے ہیں کہ ایمان کا راستہ وہ راستہ ہے جس میں لوگوں سے بہت اذیت دینے والی باتیں بھی سننی ہوں گی۔ صحیح بخاری میں اس آیت کی تفسیر کے موقع پر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن اپنے گدھے پر سوار ہو کر اور حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیچھے بٹھا کر حضرت سعد بن عباد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عیادت کے لیے جا رہے تھے۔ راستے میں ایک مخلوط محفل بیٹھی تھی جس میں یہودی بھی تھے، مسلمان بھی تھے اور مشرکین بھی تھے، اور عبداللہ بن ابی بھی اس میں تھا۔ ابھی تک وہ کفر کے رنگ میں تھا۔ مسلمانوں میں عبداللہ بن رواحہ بھی وہاں موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری سے غبار اڑا تو عبداللہ بن ابی نے ناک پر کپڑا رکھ لیا اور کہنے لگا غبار نہ اڑاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاس پہنچ چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سواری سے اترے اور آپ نے انہیں سلام کیا اور انہیں اسلام کی دعوت دی اور قرآن پاک کی چند آیات سنائی تو عبداللہ بن ابی بول پڑا کہ آپ کا یہ طریقہ ہمیں پسند نہیں آیا۔ آپ کی باتیں حق صحیح، مگر اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ ہمیں ہماری مجلسوں میں آ کر ایذا دیتے ہیں؟ آپ اپنے گھر جائیے، جو آپ کے پاس آئے اسے سنائیے۔ سوچئے کس قدر اذیت دینے والی بات ہے۔ آپ انہیں حق کا پیغام پہنچا رہے تھے، آپ انہیں جہنم کے راستے سے بچانے کی کوشش کر رہے تھے، مگر اس کے جواب میں وہ کتنی اذیت والی باتیں کر رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کو پتھر کے بتوں کے آگے جھکنا آسان لگتا ہے، کیونکہ پتھر کے بتوں کے آگے جھکنے کی یہ بت پرستی کا یہ راستہ جو ہوتا ہے وہ ان کی انا پر زد نہیں ڈالتا۔ اس راستے پر چلتے ہوئے انہیں ان کے خود ساختہ لائف سٹائل نہیں بدلنے پڑتے، مگر جو حق کا راستہ پہنچتا ہے، جو حق کے راستے پر چلتا ہے، جسے حق کا پیغام پہنچتا ہے، تو وہ ان کی خواہشات سے ٹکراتا ہے، تو خواہشات قربان کرنا انہیں مشکل لگتا ہے، تو اس لیے وہ مقابلے پر آ جاتے ہیں۔ سوچئے یہ کس قدر اذیت اور دل دکھی کرنے والی باتیں ہیں۔ اس موقع پہ کیا کرنا چاہیے؟ لوگ ہمیں مشورہ دیتے ہیں ایسے موقع پر ایک کی 10 سنا دینی چاہیے، لیکن ہمیں یہ سوچنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کیا نصیحت کر رہا ہے کہ ایسے موقع پر کیا کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کو سورۃ مزمل میں ایسے ہی مواقعوں کے لیے نصیحت کی، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، اور اس پر صبر کیجئے جو یہ لوگ کہتے ہیں، اور وزاداری کے ساتھ ان سے الگ ہو جائیے۔ اسی طرح سورۃ الحجر میں رب کریم اپنے پیارے حبیب کو تسلی دیتے ہوئے فرماتا ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اور البتہ تحقیق ہم جانتے ہیں کہ آپ کا سینہ اس سے بہت گھٹتا ہے، بہت دکھی ہوتا ہے اس بات پر جو وہ باتیں کرتے ہیں، ان کی باتوں پر آپ بہت دکھی دل ہوتے ہیں۔ لیکن رب کریم ان کے جواب میں کیا نصیحت فرما رہا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور ان کی وساطت سے تا قیامت کے آنے والے مسلمانوں کو رب کریم فرما رہا ہے وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم صبر کرو یعنی جمے رہو، نیکی پر جمے رہو، ان کی اذیت دینے والی باتوں کے باوجود حق کے راستے پر جمے رہو، وَتَتَّقُوا، اور رب کا تقوی اختیار کرو، صرف رب کا ڈر اور گناہوں سے بچنے کا راستہ اپناؤ۔ ہے تو یہ بہت مشکل کام، ان ذالک من عزم الامور، یہ عزم کے کام ہے۔ ایک مفسر کا کہنا یہ ہے ان ذالک من عزم الامور سے مراد یہ ہے کہ حقیقی ایمان یہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کچھ نہیں سننا پڑتا ہوگا۔ کسی نے مجنون کہا، کسی نے شاعر کہا، کسی نے ساحر کہا، کسی نے مسحور کہا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تصبروا وتتقوا پر قائم رہے، حق کا راستہ انہوں نے نہیں چھوڑا، کیونکہ کفر و باطل کا ہمیشہ یہ طریقہ رہا ہے کہ وحی کا اجالا لے کر آنے والوں کے راستے میں کانٹے بچھائے جاتے ہیں۔ اللہ کو کوئی پیغمبر ایسا نہیں ہے کہ جس نے دعوت حق دی ہو اور مخالفتیں نہ ہوئی ہو، تان و تشنیع کے تیر نہ برسائے گئے ہوں، پتھر نہ اٹھائے گئے ہوں، دل دکھا دینے والی باتیں نہ کی گئی ہوں، ایذا نہ دیا گیا ہو، لیکن حق پرست اور حق پر جمے رہنے کی رب کریم جو تاکید فرماتا ہے اس سے حق پر چلنے والوں کے قدم کبھی بھی نہیں ڈگمگائے۔ تو رب کریم بھی یہی فرما رہا ہے کہ ایسے حالات میں تم صبر و استقامت کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑو، اپنے بلند کردار اور اپنے عظیم مقصد پر جمے رہو۔ یہ نصیحت افراد کے لیے بھی ہے، اقوام کے لیے بھی ہے۔ شیطان کا تو کام ہی یہی ہوتا ہے کہ اگر آپ حق کے راستے پر چلنے لگے ہیں
تو کوئی جھوٹا الزام لگا کر، کوئی ایذا دینے والی بات کہہ کر آپ کو اس راستے پر آپ کے قدموں کو ڈگمگا دے۔ شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ ایسی باتیں کرے کہ آپ بھی رد عمل کی نفسیات میں مبتلا ہو جائیں۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ بھی ایک کی 10 سنوا دیں تاکہ آپ اپنا اصل کام چھوڑ دیں۔ اب اگر حق کے راستے پر چلنے والا رد عمل میں آ کر ایک الزام کے جواب میں 5-6 الزام لگا دے، گالی کے جواب میں گالی دے دے، تو شیطان کا مقصد تو پورا ہو جائے گا۔ شیطان تو چاہتا ہی یہی ہے کہ حق کے راستے پر چلنے والوں کو ان کاموں میں الجھا دے، رد عمل کی نفسیات میں مبتلا کر دے۔ تو رب کریم فرماتا ہے ایسا نہیں کرنا، یہ جو الزام تراشی کرنے والے لوگ ہیں ان کا معاملہ ہمارے سپرد کر لو، ان کا معاملہ ہمارے سپرد کر دو، تم صبر اور تقوی اختیار کرو۔ ایسا کرنا یقیناً بہت آسان نہیں ہے، مگر بہت عالی ہمت لوگ ایسا کرتے ہیں۔ ان ذالک من عزم الامور، یقیناً ایسا کرنا ہی تو حقیقی ایمان ہے۔ یہاں ایک بات واضح کرنی ہے کہ صبر و تقوی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان تدبیر نہ کرے یا انتقام کے مواقع پر انتقام نہ لے، قتال کے موقع پر ان کے سامنے قتال کے لیے سفارہ نہ ہو، بلکہ مطلب یہ ہے کہ ان باتوں سے دل دکھی نہ ہو اور ہمت کمزور نہ پڑے۔ ان باتوں کے باوجود ان کا مقابلہ تحمل سے، وقار سے، بردباری سے، استقلال سے کیا جائے، اور خاص طور پر تاکید یہ ہے کہ ایسے مواقع پر خلاف شرع باتوں سے بچا جائے۔ ان کی یہ باتیں سن کر غصے میں آ کر خلاف شرع باتیں نہ کی جائیں، دل دکھی نہ ہو، ہمت کمزور نہ ہو، بلکہ صبر و استقلال کے ساتھ حق کے راستے پر انسان جمع رہے۔ یہ ہے رب کریم کی نصیحت مومنین کو۔ آگے ہے آیت نمبر 187، 188 اور 199 کو ہم اکٹھا لیں گے، 187، 188 اور 189 کو۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنَنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اور یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے ایک قول و قرار لیا تھا جن کو کتاب دی گئی ہے کہ تم لازماً اسے لوگوں کے سامنے واضح کرو گے اور اسے لوگوں سے چھپاؤ گے نہیں۔ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، تو انہوں نے اس عہد کو پس پشت ڈال دیا، یعنی اس عہد کو انسنا کر دیا، اس عہد کو اہمیت نہ دی۔ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اس سے بڑی حقیر سی قیمت وصول کر لی۔ وَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، تو بہت ہی بری شے ہے جو وہ اس کے بدلے میں حاصل کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 188 ہے، لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا، آپ ان کے بارے میں یہ خیال نہ کریں جو اپنے کیے پر خوش ہوتے ہیں۔ وَيُحِبُّونَ أَن يَحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف ایسے کاموں میں بھی کی جائے جو انہوں نے کیے ہی نہیں۔ وَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ، تو ان کے بارے میں یہ خیال نہ کریں کہ وہ عذاب سے بچ جائیں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آیت نمبر 199 ہے، 189، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اہل کتاب کو تنبیہ کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو پیغمبروں کی وساطت سے، اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب سے پیغمبروں کی وساطت سے جو عہد لیا تھا کہ جو احکام اور جو بشارتیں اللہ تعالیٰ نے ان کی کتاب تورات اور انجیل میں اتاری ہیں، وہ تمام احکام اور بشارتیں وہ لوگوں تک صاف صاف بیان کریں گے، اسے چھپائیں گے نہیں، اور نہ ہی وہ ہیر پھیر کریں گے، نہ ہی ہیر پھیر کر کے ان کے معنی بدلیں گے، مگر انہوں نے اس عہد کی ذرا برابر پرواہ نہ کی، اور دنیا کے تھوڑے سے نفع کی خاطر سب عہد و پیمان توڑ کر احکام الہی کو انہوں نے بدل دیا۔ اللہ تعالیٰ کی آیات میں لفظی اور معنوی تحریفات کر کے جس چیز کو ظاہر کرنا سب سے زیادہ ضروری تھا اسے چھپا دیا، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد اور ان پر ایمان لانے کا حکم جو ان کی کتابوں میں تھا، اسی چیز کو انہوں نے سب سے زیادہ چھپایا، اور دنیا کے مال و متاع کی محبت میں پڑ گئے، اور نہایت حقیر اور ذلیل نفع کی خاطر اپنے عہد کو انہوں نے بھلا دیا۔ رب نے فرمایا بہت برا ہے جو وہ خرید رہے ہیں۔
اگلی آیت میں یہی سلسلہ کلام جاری ہے، اہل کتاب ہی کے بارے میں ہے کہ علماء یہود جو تھے وہ رشوتیں کھاتے، غلط مسئلے بتاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات و بشارات کو جان بوجھ کر چھپاتے اور اس پر خوش ہوتے کہ ہماری چالاکیوں کو کوئی پکڑ نہیں سکا، اور امید کرتے کہ لوگ ہماری تعریف کریں گے کہ ہم بہت حق پرست عالم ہیں۔ مسند احمد میں یہی بات ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ آیت اہل کتاب کے بارے میں ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل کتاب سے کسی چیز کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے اس کا کچھ اور ہی غلط جواب دیا اور باہر نکل کر گمان کرنے لگے کہ ہم نے اس کا جواب دے دیا ہے، ہم نے اس کا ایسا جواب دیا ہے کہ جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہماری تعریف ہو گئی۔ وہ سوال کے اصل جواب کو چھپا گئے اور جھوٹ کے چل جانے پر خوش ہوئے۔ رب کریم نے فرمایا کہ اسے وہ اپنی کامیابی نہ سمجھیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ پھر ایسا بھی ہوتا تھا، صحیح بخاری میں ہے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان جنگ کے لیے جاتے تو منافقین اپنے گھروں میں گھسے بیٹھے رہتے، ساتھ نہ جاتے، پھر خوشیاں مناتے کہ ہم بچ گئے ہیں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹتے تو یہ باتیں بناتے ہوئے اور جھوٹے بہانے تراشتے ہوئے اور قسمیں کھا کھا کر اپنے معذور ہونے کا یقین دلاتے اور چاہتے کہ نہ کیے ہوئے کام پر بھی ان کی تعریف ہو، جس پر رب کریم نے یہ آیت نازل فرمائی۔ یہ نزول اگرچہ خاص ہے مگر یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ اس میں ہمارے لیے کوئی سبق نہیں ہے۔ اس میں ہمیں بھی بتایا جا رہا ہے کہ عمل سے کترانا اور اس بے عملی پر بھی اپنی تعریف سننے کی خواہش ہونا، یہ دو ایسی کمزوریاں ہیں کہ جو بھی اس عادت بد کا شکار ہوگا ان کے لیے وہی انجام ہوگا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں اہل کتاب کے لیے فرمایا ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس عادات بد سے بچائے۔ آیت نمبر 189 میں اختتام ہوتا ہے اس بات کا، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین و آسمان کی بادشاہت، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ گزشتہ آیات میں ہم نے پڑھا تھا کہ یہود نے کہا اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اللہ فقیر ہے اور ہم اغنیاء ہیں، اللہ ہم سے قرض مانگتا ہے۔ یہاں رب کریم آخر میں بات کے اختتام کے طور پر رب کریم انہیں فرماتا ہے کہ وہ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ ان سے قرض مانگ رہا ہے؟ اللہ تو تمام زمینوں اور آسمانوں کا مالک ہے، تمام خزانوں کی کنجیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہیں، ہر چیز کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، زمین و آسمان کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے، اسے کوئی عاجز نہیں کر سکتا۔ یہ تو اللہ کا رحیم و کریم ہونا ہے کہ اپنی دی ہوئی دولت کو وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے پر اتنے بڑے اجر کی وہ بشارت دیتا ہے۔ تو جو ایسا کرتا ہے ظاہر ہے وہ خوش نصیب ہے، اللہ ہی تو تمام خزانوں کا مالک ہے۔ تو رب کریم فرماتا ہے بس تم اس سے ڈرتے رہو، وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ ایسا قادر مطلق ہے کہ کوئی خطا کار اس کی سزا سے بچ نہیں سکتا، اور وہ ایسا قادر مطلق ہے کہ ہر ایک کو اس کی نیکی کی جزا دینے پر بھی پوری جزا بلکہ بڑھ کر بھی جزا دینے پر وہ مکمل قادر ہے۔ صدق اللہ العظیم، صدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک من الشاہدین۔